مریم نواز نے کہا کہ عمران خان راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت کو کم نہ کر سکے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم کا کبھی نہیں چاہا کہ میں کسی کے بارے میں یا کسی کے لیے کوئی سخت الفاظ استعمال کروں، لیکن مریم نواز صاحبہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں کہوں آپ کے منہ میں خاک۔ اللہ نہ کرے کہ بقول آپ کے پاکستان کا طیارہ کبھی اس پرانے پاکستان میں اترے جیسا پاکستان آپ لوگوں نے، آپ کی اتحادی جماعتوں نے بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے ان دشمنوں سے جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہیں اور باہر بھی، حفاظت کرے ہماری پاک افواج کی اور ان لیڈروں کی جو محب وطن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، یہ ایک پاکستانی کی دلی دعا ہے، آمین۔ دوستو، مریم نواز نے بھی خان صاحب کے حق میں تاریخی بیان دے ڈالا جو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ایران کہہ رہے ہیں ہم سے لے لو پیٹرول، ہم دیتے ہیں تمہیں تیل، ہم دیتے ہیں تمہیں پیٹرول، لیکن ہم آئی ایم ایف کے قرضوں طرح ایسے دبے میں ہم ان کے اتنے تلوے چاٹتے ہیں نا کہ ہم کیوں لیں گے اس سے پیٹرول جو ہمارا پڑوس ہے، جس سے ہماری کلمے میں بھی دوستی ہے اور جس سے ہماری دلی دوستی ہونی چاہیے، لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم لیں گے نہیں۔ ہمیں چاہیے جی قطر سے خریدیں گے، ہم مہنگے داموں میں خریدیں گے، کیونکہ ہماری اپنی جیبوں کا کیا ہونا ہے۔ بولے نا، کہاں چھپ کے بیٹھے زرداری صاحب، کہاں گئے ہمارے سی ایم صاحب، کہاں ہے بلاول بھٹو صاحب، کدھر ہے مریم نواز صاحبہ، کدھر ہیں یہ شہباز شریف صاحب، کدھر ہیں آپ سارے؟ سب کے سب منہ چھپا کے بیٹھے یا اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگوں نے کنویں کھود لیے ہیں پیٹرول کے؟ جملے تم سے جڑتے نہیں، آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو تقریریں کرنے کے لیے کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ بچے کے پیٹرول پی کے جاتے ہیں۔ اس سالوں تم لوگ آگے ہماری گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہو، فائنل ایگزام سر پہ کھڑے ہوئے، بچوں کو اسکول کی چھٹیاں کروا دو، تم لوگ کیوں نہیں مر جاتے ہو، ختم کیوں نہیں ہو جاتے ہو، تاکہ نئے لوگ آئیں، نئی سوچ آئے۔ تھک گئے ہم تم لوگوں سے، تم لوگوں کی گھٹیا سوچوں سے۔ کریں کہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں نا ان کو سب سے پہلے بند کریں، ان کے اندر پیٹرول کہاں سے ڈر رہا ہے؟ بتائیں نا، یہ سارے سوال آپ لوگ ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم جیسی عوام کو تو آپ نے پانی، گیس اور اس کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ گیس آتی نہیں، میرا گیس کا بل 26,000 آیا ہے۔ میں پوچھنے گئی ہوں تو کہہ رہے جی ہم کیا کریں، آپ نے تو 1100 یونٹ یوز کرنی ہے۔ میں کہا بھائی میں کھا رہی ہوں گیس، میں پی رہی ہوں گیس، میں نہا رہی ہوں گیس سے، مجھے بتائے تو صحیح میں گیس کا کر کیا رہی ہوں؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے برابر والوں کا 2000 کا بل آیا، اس کے برابر والوں کا 2000 کا بل آیا۔ اچھا جی، میں کہا جی ہم نے تو گیزر شیزر سب بند کیے ہوئے، ہم تو گھر میں رہتی 2 ماں بیٹی ہیں۔ پلیز خدا کے واسطے آپ لوگ اگر بولنا نہیں شروع کریں گے تو یہ حکمران آپ لوگوں کو آپ کی کھالوں سمیت بیچ کھائیں گے۔ لوگوں کے پاس حرام کا پیسہ ہی آتا مجھے فرق نہیں پڑتا بھائی، مجھے تو فرق پڑتا ہے، میرے بڑے حلال کے پیسوں کی گاڑیاں خریدتی ہوں، میرے پاس گاڑی جو ہے بڑے حلال کے پیسوں کی۔ میں تو اس سڑک پہ نہیں جاتی جو سڑک ٹوٹی ہو، میں راستہ بدلتی ہوں۔ لیکن خدا کے واسطے آپ لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بولنا شروع کریں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں بولا نا، بہت دیر ہو جائے گی، دیر تو ہوئے چلے جا رہی ہے۔ عوام کا مینڈیٹ جیت گیا ہے اور طاقتوروں نے گھٹنے ٹیک کیے ہیں۔ اس ملک کی غریب عوام کے لیے جنگ لڑنے والے عمران خان کا اب کڑا مرحلہ ختم ہونے والا ہے۔ جس لیڈر نے اپنی غریب قوم کے لیے 24 سال کی بے بنیاد سزا کو بھی برداشت کیا ہے اور اپنے ضمیر کا سودا نہیں ہونے دیا، آج اس کے سامنے طاقتوروں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اور میرے ذرائع کے مطابق عمران خان جیل میں بیٹھ کر آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے ہیں۔ یہ خبر وائرل ہونے کے بعد طاقتور ادارے بھی عمران خان کی تعریف کرنے پر مجبور۔ طاقتوروں کا آخری حربہ تھا جو کہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے اور اب عمران خان 1 سے 2 دن کے اندر ضمانت پارک میں ہوں گے۔ عمران خان is brilliant. دوستو، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔